اچھا، تو آج ہم ایک خاص گفتگو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم کا ایک حالیہ انٹرویو ہے پیئرس مورگن کے ساتھ۔ جی ہاں۔ اس میں انہوں نے جو والد کی قید ہے، اپنے خدشات ہیں، کوششیں، ان سب پر بات کی۔ جی، اور یہ انٹرویو اہم اس لیے بھی ہے کہ عمران خان کو قید میں تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ 2 سال؟ ہاں۔ ان پر جو کرپشن کے الزامات ہیں جن سے وہ انکار کرتے ہیں، اس میں انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی تو قید میں ہیں۔ جی بالکل، وہ بھی 7 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ بیٹوں کا موقف تو یہی ہے کہ یہ سب سیاسی انتقام ہے اور دونوں کو بہت ہی سخت حالات میں رکھا گیا ہے۔ انٹرویو میں جو چیز بہت نمایاں تھی وہ بیٹوں کا اپنا ذاتی کرب تھا۔ ایک خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جی، وہ بتا رہے تھے کہ والد سے ملے ہوئے 3 سال ہو گئے تقریباً۔ 3 سال؟ ہاں، اور مہینوں سے بات بھی نہیں ہوئی۔ مارچ کے بعد سے کہہ رہے تھے کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اچھا۔ اور رابطہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی بڑا عجیب، جیسے رات 2 بجے بتاتے ہیں کہ صبح 9 بجے بات ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ بالکل، اور یہ جو خوف ہے نا، یہ صرف رابطے کی کمی کا نہیں ہے۔ وہ جن حالات کا ذکر کر رہے تھے جیل کے اندر، ہاں وہ بتائیں۔ ان کے مطابق والد کو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھا جاتا ہے، دن میں 22 گھنٹے وہیں گزرتے ہیں۔ 22 گھنٹے؟ جی، کتابیں پڑھنے کی اجازت محدود، وکلا سے ملنا مشکل، یہاں تک کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے ذاتی معالج تک بھی رسائی بہت ہی محدود ہے۔ اور اس صفائی والی بات بھی بڑی پریشان کن تھی، گندے پانی کا ذکر کر رہے تھے وہ۔ ہاں وہ بھی، اور یہ کہ اسی جیل میں ہیپاٹائٹس سی سے 10 لوگ مر چکے ہیں۔ او خدایا! جی، تو یہ صحت کے حوالے سے خدشات بہت گہرے ہیں۔ پھر گرمی اتنی، اے سی نہیں، پنکھا نہیں، والد کا وزن کم ہو رہا ہے، اس پر وہ بہت پریشان تھے۔ اور یہ صرف صحت کی بات نہیں، حفاظت کا بھی تو مسئلہ ہے۔ بالکل، ماضی میں قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے ان پر۔ جی ہاں۔ اور انٹرویو میں ان کی پھپھی یعنی عمران خان کی بہن علیمہ خان، ان کے حوالے سے زہر دیے جانے کے خدشے کا بھی ذکر تھا۔ یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہیں۔ بہت سنگین۔ قاسم نے تو صاف کہا کہ وہ یہ انٹرویو انتہائی مایوسی میں کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ شاید وہ اپنے والد کو دوبارہ زندہ نہ دیکھ پائیں۔ یہ بات بھی تو ہے کہ یہ دونوں بیٹے سلیمان اور قاسم یہ عام طور پر تو پبلک میں نہیں آتے۔ جی، وہ پرائیویٹ رہتے ہیں۔ تو اب ان کا یوں کھل کر سامنے آنا، خاص طور پر بین الاقوامی میڈیا پر، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، لگتا تو یہی ہے کہ اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ شاید آخری آپشن کے طور پر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں کچھ سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ رچرڈ گرینیل کا نام لیا انٹرویو میں۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے، شاید اس امید پر کہ ٹرمپ کے عمران خان سے پرانے تعلقات ہیں تو وہ صورتحال پر کچھ اثر ڈال سکیں۔ دلچسپ۔ اور صرف امریکہ نہیں، وہ برطانیہ میں بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، برطانوی حکومت سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم رشی سونک، کیئر سٹارمر، ڈیوڈ لیمی سب سے بات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان کا پیغام کیا تھا پاکستان کی قیادت کے لیے؟ پیغام تو بہت واضح تھا، خاص طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے، کہ جمہوریت کا قانون کی حکمرانی کا احترام کریں، عوام کی رائے کو اہمیت دیں اور عمران خان کو منصفانہ ٹرائل کا حق دیں۔ اور اپنے والد کے کردار کا بھی دفاع کیا انہوں نے۔ جی بالکل، کہا کہ وہ سیاست میں پیسہ بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ کرپشن سے لڑنے اور ملک کی خدمت کرنے آئے تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ بات واضح ہو کہ اگر وہ چاہتے تو کسی پرانی پارٹی میں شامل ہو کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، 20 سال جدوجہد کی۔ ایک اور اہم بات جو انہوں نے کہی، وہ پاکستان جانے کا ارادہ ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا، حالانکہ انہیں بظاہر کہا گیا ہے کہ اگر وہ آئیں تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والد کی رہائی، ان کی حفاظت اور انصاف کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جی، ملک کے اندر بھی باہر بھی عالمی سطح پر آواز اٹھا رہے ہیں، انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کی دہائی دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ صورتحال ہمیں، آپ کو سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کسی ملک کا ایک اتنا مقبول سیاسی لیڈر اس طرح قید میں ہو تو اس کے خاندان پر کیا گزرتی ہے، ان کی ذاتی جدوجہد کیسی ہوتی ہے، اور پھر اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب خاندان خود بین الاقوامی مدد مانگ رہا ہو۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر واقعی غور کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح کہا، اس پر غور کرنا چاہیے۔